یہ سارے کے سارے مولوی، یہ سارے کے سارے ریاستی ادارے گونگے شیطان بنے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے ایڈ فیول ٹو فائر کیا ہے۔ ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور کے اندر جب ٹوائلٹس کے اندر شیعہ کافر کے نعرے لکھے جاتے تھے، آج بھی ہزاروں ٹوائلٹس پاکستان میں موجود ہیں جن میں شیعہ کافر لکھا ہوا ہے۔ ان بے شرموں کو شرم نہیں آئی ہے کہ شیعہ قرآن کا لفظ ہے؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھے، یعنی ان کی جماعت کے لوگ۔ جب اسرائیل مرد آباد لکھ کر جھنڈوں کے اوپر زمین پہ وہ جھنڈے ڈال کر انہیں آگ لگائی جاتی تھی، ان کے اوپر سے گاڑیاں گزرتی تھی اور جوتیوں سمیت مسلمانوں کے موب گزر رہے تھے، اس وقت کسی مولوی کی غیرت نہیں جاگی کہ یہ اسرائیل لفظ جو ہے یہ قرآن کا لفظ ہے اور ایک پیغمبر کا نام ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، یہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمعین ان کا لقب تھا۔ اس میں سب سے پہلا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ کرسچن لڑکا ہے جانسن، حفظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس۔ دیکھ لیں آپ کے جو لمبی داڑھی والا ہے اس نے تو اس عورت کی جان، اس کے خامند کی لائف ونریبل کی ہے، اور ایک کرسچن نے بچا لیا۔ ظاہر ہے وہ جب ماچا بن کے آگے جا کے کھڑا ہو گیا کہ تیرے اس لباس کے اوپر کیا لکھا ہوا، تیرا کیا کام ہے بھائی؟ اس طرح لوگوں کی بیویوں کو، ان کی سسٹرز کو، ماؤں کو روک کے ان کے انٹرویو کرنا، تمہیں کچھ زیادہ ریزرویشن ہے تو جاؤ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جا کے بات کرو، وہاں فون کرو کہ جی اس طریقے سے میں نے یہاں ایک عورت کو دیکھا، بجائے کہ اس کو روک کے تو وہاں پہ موب اکٹھا کر لیا۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس پورے ایپیسوڈ کے اندر ایک تھوڑی سی جرت دکھائی ہمارے جو کراچی کے دیوبندی مفتی ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے سخت الفاظ کے اندر جو بالکل ٹھیک الفاظ تھے، بڑے اچھے انداز میں مذمت کی فوراً اسی وقت۔ تو بریلیوں کے جو مولوی ہیں دیکھیں، انہوں نے ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیے۔ انہوں نے کہا تو اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا، اور ہم کراچی پہنچ رہے ہیں، تو اپنے گھر سے نکل کے بتا۔ بس یہ ویڈیو آنی تھی، مفتی صاحب کی باہر نکل گئی۔ ہاں، اب میں ان مفتیوں سے اور ان کے جو فرنٹ مین لوگ ہیں، یوٹیوبرز یا موٹیویشنل سپیکرز، میں ان سے پوچھوں گا کہ اگر فرقہ واریت مسئلہ نہیں ہے تو جاؤ نا، ہمت بناؤ نا اپنے مفتی کی۔ اب مجھے بتائیں، جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے کہ جی انجینئر صاحب پہ 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ اس لیے ہوئی ہے کہ انجینئر صاحب کی بات کرنے کا انداز درست نہیں ہے، تمہیں تو آتا ہے نا؟ ہاں بس نکل گئی وہاں۔ ان دہشت گردوں کا علاج میرے پاس ہے، میں نبی صاحب ہاں کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، نسے تو چشتی رسول اللہ پارٹی، شبلی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، نسے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ختم نبوت کی کاس کے ساتھ نہ دین کے ساتھ۔ ان کو اس طرح للکارے، اور یہ کوئی گستاخی نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کو ایک جھوٹی کہانی کرائی تھی نا کہ بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا، تو خود ہی کہہ رہے تھے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ تم یہ کہتے تھے نا کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث کتب ابدال تھے شاہی کوئی نہیں۔ ایک کہانی کہاں نے سنا؟ تو میرا تو نعرہ بہت سافٹ ہے، میں تو کہہ رہا ہوں نبی کے جیسا ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں ثابت کرو، ثابت کرتا دے لو سامو۔ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا، اور آپ تو 295C میں یہ شک بھی ایڈ نہیں کروا سکے کہ اگر کوئی شخص معافی مانگ لے تو اس کی معافی قبول ہے۔ آپ تو کہتے ہیں گستاخوں کی معافی بھی قبول نہیں ہے، دنیا سے انہیں جنت میں پہنچایا جائے گا، آخرت میں اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے دنیا سے تو ہم اسے نکال دیں گے۔ تو آپ کی ڈاکٹرن کے اندر تو یہ جو آپ نے مسئلہ کھڑا کیا ہے کہ اس سے معافی منگوائی ہے، یہ تو آپ نے اس کو ونریبل کر دیا کہ واقعی اس سے کوئی گستاخی ہو گئی تھی۔ اچھا، اب اگلے دن جب اس چیز کے اوپر اعتراض کیا لوگوں نے تو پولیس ڈپارٹمنٹ نے تو اپنی جان چھڑا لی۔ وہ جو ASP صاحب ہیں انہوں نے تو کہا کہ جی یہ میری مرضی سے نہیں ہوا، ہم تو صرف سامنے کیا تھا کہ چلیں، چونکہ انہوں نے پورا ایشو سنبھالنا ہے بعد میں، تو یہاں پہ معافی تلافی والا معاملہ کوئی اس حوالے سے ہو جائے کہ آئندہ کے لیے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہو، ہم نے اس آگ کو ٹھنڈا کرنا تھا۔ اگر آپ نے اس آگ کو ٹھنڈا کرنا تھا تو اس کی ویڈیو کیوں بنوائی ہے آپ نے معافی نامے کی؟ یہ تو آپ آگ کے اوپر تیل ڈال رہے ہیں۔ اور اگر کوئی ویڈیو بنانی بھی تھی تو معافی کے لفظ کے بغیر بناتے۔ معافی کا تو مطلب ہے کہ اس نے جرم کیا ہے، اور جرم تو انہوں نے کیا ہے جنہوں نے معافی منگوائی ہے اس سے، اور ان کی اتنی جرت نہیں ہوئی۔ اب بعد میں وہ انٹرویو دیتے پھر رہے ہیں کہ جی ہمیں بڑی غلطی کا احساس ہے کہ اس وقت ہمیں، بلکہ ایک تو مولوی کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اس سسٹر کے کان میں بھی کہا کہ مجھ سے اس حوالے سے ہمیں معاف کر دینا بہن، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ویڈیو میں نہیں۔ دیکھیں کتنے منافق ہیں یہ لوگ، ڈرتے ہیں اپنی پبلک سے، اس لیے اس قسم کی بات ویڈیو میں نہیں کی۔ ان کی ماؤں بہنوں کو اس طریقے سے بٹھا کے کوئی جعلی الزام لگا کے معافی دلوائے تو ان مولویوں کے اوپر کیا گزرے گی؟
شرم بھی نہیں آتی ان کو، اور انہیں جو ہے نا اسلام خطرے میں نظر آ جاتا ہے اس حوالے سے۔ اگر ان لوگوں کی سیریسنس ہوتی نا کوئی گستاخی کے اوپر، یہ تو کوئی گستاخی نہیں تھی، وہ تو اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا تھا، جہاں صراحتاً گستاخی ہوتی رہی ہے، یہ سارے کے سارے مولوی، یہ سارے کے سارے ریاستی ادارے گونگے شیطان بنے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے ایڈ فیول ٹو فائر کیا ہے۔ ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور کے اندر جب ٹوائلٹس کے اندر شیعہ کافر کے نعرے لکھے جاتے تھے، آج بھی ہزاروں ٹوائلٹس پاکستان میں موجود ہیں جن میں شیعہ کافر لکھا ہوا ہے۔ ان بے شرموں کو شرم نہیں آئی ہے کہ شیعہ قرآن کا لفظ ہے؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھے، یعنی ان کی جماعت کے لوگ۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی ہم شیعان علی ہیں، ہم شیعان ابو بکر ہیں، ہم شیعان عمر ہیں، شیعان عثمان ہیں، پولیٹیکلی ٹرم میں، عقیدے میں ہم مسلم ہیں الحمدللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح کے شیعہ میں سے تھے، یعنی اسی گروہ میں سے تھے۔ تو جب شیعہ کافر لکھا جا رہا تھا، شیعہ بھی قرآن کا لفظ تھا، کافر بھی قرآن کا لفظ تھا، اس وقت تو ان کی غیرت نہیں جاگی۔ جب اسرائیل مرد آباد لکھ کر جھنڈوں کے اوپر زمین پہ وہ جھنڈے ڈال کر انہیں آگ لگائی جاتی تھی، ان کے اوپر سے گاڑیاں گزرتی تھی اور جوتیوں سمیت مسلمانوں کے موب گزر رہے تھے، اس وقت کسی مولوی کی غیرت نہیں جاگی کہ یہ اسرائیل لفظ جو ہے یہ قرآن کا لفظ ہے اور ایک پیغمبر کا نام ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، یہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام اجمعین ان کا لقب تھا۔ یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پہ کی اور تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اسرائیل کا ورڈ، ایک پیغمبر کا نام، قرآن میں پوری سورت اس کا نام بنی اسرائیل، اور اسرائیل ورڈ کئی دفعہ آیا، اس وقت تمہیں شرم نہیں آئی ہے؟ اس وقت تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ یہ تو حلوہ ورڈ تو قرآن کا بھی ورڈ نہیں تھا، یہ کوئی آیت بھی نہیں تھی۔ لہٰذا مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ سب کے سب معاملات تمہارے جو عشق قرآن والے یا عشق رسول والے ہیں نا، یہ ٹوٹلی دو نمبری کے اوپر مبنی ہے۔ تمہاری یہ فرقہ وارانہ ایک سوچ ہوتی ہے جسے تم ہوا دیتے ہو، باقی اگر تم اس کاز کے ساتھ مخلص ہو، چلو ابھی مجھے جھوٹا کر دو، اپنے مولویوں سے کہلواؤ، نمائندہ علماء سے، کہ جو ہم شیعہ کافر کے نعرے لگواتے رہے اور ٹوائلٹس میں لکھواتے رہے یا ہمارے لوگوں نے لکھے، سب کے سب توہین قرآن کے مرتکب ہیں۔ لگواؤ ساروں کے اوپر 295C، میں دیکھتا ہوں تم لوگ اپنے گھروں سے بھی نہیں نکل سکو گے، تمہاری جرت نہیں ہے بات کر جو۔ تو چھوڑ دو، یہ دھوکہ دینا چھوڑ دو، عوام کو کافی بٹ تم لوگوں نے بنا لیا، اور ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ 1994 کی بات ہے آلموسٹ، ایک حافظ قرآن تھا گجرانوالہ میں، ڈاکٹر رضوان نام کا، اس بیچارے نے قرآن کے جو پھٹے ہوئے اوراق تھے پرانے انہیں آگ لگائی، تلف کیا، تو انہوں نے موب اکٹھا کر کے اسے شہید کر دیا، حافظ قرآن کو۔ آج دیکھ لیں آلموسٹ 30 سال ہو چکے ہیں، اور میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں اس واقعے کو ہائی لائٹ کیا کیونکہ میں اس وقت آلموسٹ FSC میں پڑھتا تھا، مجھے صحیح طرح یاد ہے، ہم اس وقت سبز پگڑی باندھتے تھے، ہم بھی خود وہ باپا جانی کے ساتھ اٹیچ تھے، ہم بھی بڑے خوش تھے کہ بڑا گستاخ قرآن جو ہے وہ اس کے ساتھ صحیح ہوا، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ کسی عالم دین کو شرم نہیں آئی ہے جس طریقے سے انہوں نے اس شخص کے ساتھ ظلم کیا۔ ان کی یہ بھی جرت نہیں ہے کہ یہ بتا دیں کہ قرآن حکیم کے پرانے جو اوراق ہیں انہیں تلف کرنے کا سب سے سیف طریقہ، سب سے ادب پر مبنی طریقہ یہ ہے کہ انہیں آگ لگائی جائے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن حکیم کے وہ نسخے جن کی وجہ سے قرات کا اختلاف ہو رہا تھا، اگرچہ وہ قرآن کے نسخے تھے
اب تو سعودیہ نے وہ 7 کی 7 قرات جو ہیں وہ آفیشلی PDF بھی ان کے چڑھا دی ہیں. غلط نہیں، قرآن 7 قرات میں نازل ہوا ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، لیکن وہ نسخے جو نیو مسلمز تک جب پہنچے تو انہیں وہ الفاظ کا فرق لگ رہا تھا، تو سیدنا عثمان نے ان نسخوں کو ریٹریو کیا اور صرف قریش کی قرات جو ہے اسے آگے پروپیگیٹ کیا ریٹن فارم کے اندر. اب ان نسخوں کو سیدنا عثمان نے آگ لگوائی، صحیح بخاری میں موجود ہے. غلط نسخے نہیں تھے، آج کی ڈیٹ میں بھی صحیح ہے. یہ حدیث بخاری کی نہیں بتاتے، اور آپ کو انہوں نے اس تکلف میں ڈالا ہوا ہے کہ کئی لوگ بےچارے قبریں کھود کے پرانے نسخے دفنا رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ بےچارے دریا میں جا کے بہا رہے ہوتے ہیں. یہاں یہ ساتھ یہ دریائے جہلم واکنگ ڈسٹنس پہ ہے. پانی جب خشک ہوتا ہے نا، اور عموماً خشک ہی رہتا ہے، بہت کم ہی پانی بہتا ہے کیونکہ پیچھے منگلا ڈیم بنا ہوا ہے، تو وہ سارے کے سارے جو اوراق ہیں نا وہ کنارے پہ آئے ہوتے ہیں. بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے. اگر پانی میں بھی بہانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بوری میں بند کر کے اس میں کوئی بھاری پتھر رکھے اور اس کا منہ اوپر سے بند کر کے کشتی کے ذریعے جا کے نا ڈیپ واٹر میں اسے پھینکے تاکہ وہ پیندے میں بیٹھ جائے. اگر پول سے نیچے گرائیں گے تو پانی پہ لگتے ہی پھٹ جائے گا، پھر سارے اوراق بکھر جائیں گے. اور وہ کوئٹہ میں آپ نے دیکھا ہے ایک بھائی نے پورا ایک پہاڑ کے اندر ٹنل کھودی ہوئی ہے جس کے اندر وہ قرآن پاک رکھی جا رہا ہے اور لوگ رشک کرتے ہیں جی پتہ نہیں اس نے کون سا نیکی کا کام کر دیا. بھائی اپنے آپ کو تکلف میں ڈالا ہوا ہے، اور کیا ہے، اس کی بجائے آگ لگا دی جائے، لیکن کسی کے سامنے نہیں لگانی. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ تو سیکھے. ظاہر ہے یہ جاہلوں کا ملک ہے، ہجوم ہے یہاں پہ جاہلوں کا، یہ لوگ نہیں بتا سکتے. اور یار قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے اور انہیں جب خبر ملی کہ ان کی قوم جو ہے وہ پیچھے سے 70,000 لوگ مرتد ہو کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی ہے، قرآن کے الفاظ ہیں ان کے ہاتھ میں تختیاں تھی تورات کی، انہوں نے زمین پہ ڈال دی. یہ ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ 295 سی لگوا دیتے. ہاں قرآن کے الفاظ ہیں تو کیا گستاخی ہو گئی؟ تورات کو زمین پہ رکھنا، وہ ٹیمپرڈ بھی نہیں تھی، اوریجنل والی تورات. اور وہ تورات وہ ہے جو اللہ نے دی تھی، ان تختیوں پہ لکھی ہوئی انگریوڈ ہوئی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں نہیں لکھی ہوئی تھی. کوئی گستاخی نہیں یار. جہاں پہ قرآن پرنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بائنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو ظاہر زمین پہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ رسپیکٹ دیں، وہ اپنی جگہ ہے. وہ تو میں نے کئی دفعہ حدیث بیان کی ہے کہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو یہودیوں نے ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے بلایا، تو ایک گھر تھا یہودیوں کا مدینہ شریف میں جس میں انہوں نے مدرسہ کھول رکھا تھا. تو نبی علیہ السلام جب اس گھر میں تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کو ایک انہوں نے بڑی سی گدی پیش کی زمین پہ. آج بھی عرب کی ٹریڈیشن میں ان کی بیٹھک زمین کے اوپر لگتی ہے. تو نبی علیہ السلام اس گدی کے اوپر بیٹھ گئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ تورات لے کے آؤ، میں تورات سے فیصلہ کروں گا. اور نبی علیہ السلام اپنے ساتھ ایک صحابی ایسے لے گئے تھے جو تورات پڑھنا جانتے تھے. تو جب تورات سامنے لائی گئی تو نبی علیہ السلام نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے وہ گدی نکال کے سامنے رکھی اور تورات اس پہ رکھی اور 7 الفاظ بولے کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر اور اس کے نازل کرنے والے پر. حالانکہ وہ ٹیمپرڈ تورات تھی، پھر بھی نبی علیہ السلام نے اسے رسپیکٹ دی. بلکہ جو اپروپریٹ جو اس میں الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ میں ایمان لایا تجھ پر اور تجھے نازل کرنے والے کے اوپر. تو یہ رسپیکٹ اپنی جگہ ہے. ویسے ہی یہاں کے مسلمان ہوتے ہیں تو وہ گدی بھی نہ نکالنے دیتے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو یہ پنجاب میں تو یہ بوڑھیاں تکیے پہ نہیں بیٹھنے دیتی ہیں، کیونکہ ہم نے اس پہ قرآن رکھ کے پڑھنا ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام تو بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اپنی پیٹھ کے نیچے نکال کے اس کے پہ کتاب رکھی ہے، تو گستاخی تو نہیں ہوگی. رسپیکٹ اپنی جگہ ہے. لیکن اگر کوئی زمین پہ بھی رکھتا ہے، آپ گستاخی کا فتویٰ کیسے لگا سکتے ہیں اس کے اوپر؟ ورنہ قرآن کھولیں اور پھر لگائیں فتویٰ. پھر سیدنا موسیٰ کے اوپر خالی فتویٰ نہیں لگے گا، ہاں قرآن کے اوپر بھی فتویٰ لگے گا. اور نعوذ باللہ یہ فتویٰ اللہ تعالیٰ تک چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اسے انڈورس کیا ہوا ہے. ان کی یہ غلطی نہیں کوئی ہائی لائٹ کی ہے
تو چونکہ لیک آف نالج ہے، نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا نہ سنت. اب مجھے بتائیں، اگر میں اس طرح کی بقول ان کے بہکی باتیں کر رہا ہوں تو یہ باتیں میں نے کوئی گھر بیٹھ کے تو نہیں لکھی ہیں، میں نے اسی قرآن میں سے، اسی بخاری میں سے، اسی سنن نبی داؤد میں سے حدیثیں آپ کو بیان کر رہا ہوں جو ان کے مدارس میں شوکیسوں میں رکھی ہوئی ہیں، اور دعوے دار ہیں ہم کسٹوڈین ہیں قرآن و سنت کے. نہ سوئے تو ہیں تو اڑا کے لینا دینا قرآن و سنت میں. تم لوگ بابوں کے پجاری ہو، تم نے تعلیمات ہی بزرگوں کی سکھائی ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ یہ قرآن جس الماری میں اسے پیٹ نہیں کرتے، گستاخی ہو گئی. اور قرآن کھول کے کبھی اس کا ترجمہ نہیں پڑھا کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے. سب سے بڑی گستاخی تو یہ ہے نا. لیکن وہی جو انہوں نے اپنا ایک ٹریڈیشنل دین لیا ہوا ہے اسی کو لے کے چل رہے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 5، اس پورے ایشو میں آپ نے ایک چیز شاید نوٹ کی ہو، ہمارے اسٹوڈنٹس نے تو کر لی ہوگی، باقی لوگوں کو نہیں پتا چلا، کہ جب وہ اس سسٹر کو بٹھا کے اس سے معافی والا معاملہ کروا رہے تھے تو وہ جو ٹی ایل پی والا مولانا ساتھ بیٹھا تھا وہ اس کے کان میں کہہ رہا تھا کہ تم کہو کہ میں سنی ہوں. سنیں؟ آپ مجھے بتائیں، وہ مولوی، وہ مفتی، وہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہمیں یہ کہانیاں کرواتے ہیں کہ جی فرقہ واریت تو انجینئر صاحب ختم ہو چکی ہے، یہ آپ کی وجہ سے فرقہ واریت باقی ہے، تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے مولویوں کو میں نے کہا تھا کہ تم یہ فرقہ واریت والا لچ تلو، کیونکہ وہ ٹی ایل پی والے مولانا کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میں تو اکیلا بیٹھا ہوا ہوں، یہ جو میرے ساتھ 3-4 کھڑے ہیں یہ تو سارے لمبی داڑیوں والے ہیں، کل کو کریڈٹ جو ہے وہ وہابیوں کے کھاتے میں ڈال جانا ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس عورت کے کان میں کہوں کہ تم کہو کہ میں سنی ہوں، یعنی بریلوی فرقے سے ہوں. پھر اس نے کہہ بھی دیا بیچاری نے، اس کے کہنے کے بعد اس نے کہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں فرقہ واریت کوئی مسئلہ ہی نہیں. میرے بھائی، مسلمانوں کا واحد اگر کوئی مسئلہ ہے نا بڑا تو فرقہ واریت ہے، باقی سب اس کی کورولریز ہیں. ہاں جی، وہ غیر مسلم سازشیں کر رہے ہیں. سرکار غیر مسلم نہیں سازشیں کر رہے ہیں، سازشیں مسلمان کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، اور غیر مسلموں کا تو کام ہے کہ سازشیں کریں گے. یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں میں شیاطین ایسے رکھے ہیں جو انبیاء کرام اور ان کے ماننے والوں کے اوپر مسلط ہوتے تھے اس حوالے سے کہ انہیں وہ تکلیفیں پہنچاتے تھے، ان کی دعوت کے آگے ہرڈل کھڑی کر دیتے تھے. یہ ان کی آزمائش ہوا کرتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بچا لیا کرتا تھا، اپنے نیک لوگوں کی حفاظت کیا کرتا تھا، لیکن وہ اپنی سازشیں کرتے تھے. تو انہوں نے تو سازشیں کرنی ہے. اس چیز کا رونا رویا جائے گا کہ وہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. رونا اس چیز کا رویا جائے گا کہ ہمارا مولوی، ہمارا مفتی، ہمارے سو کالڈ بزرگان دین یہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے فرقہ واریت کو یہ پھونکے مارتے ہیں، کوئی موقع نہیں جانے دیتے. اچھا، اس پورے ایپیسوڈ کے اندر ایک تھوڑی سی جرت دکھائی ہمارے جو کراچی کے دیوبندی مفتی ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی. انہوں نے سخت الفاظ کے اندر، جو بالکل ٹھیک الفاظ تھے، بڑے اچھے انداز میں مذمت کی فوراً اسی وقت. ظاہر ہے انہوں نے تو ایک کیمرہ سامنے رکھنا ہوتا ہے اور اپنا بیان جاری کر دینا ہوتا ہے، میں نے تو پوری ایک سیشن کا انتظار کرنا ہوتا ہے. انہوں نے اسی وقت بیان جاری کیا. وہ بیان جب جاری ہوا تو اس میں انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کے جو نعرے لگ رہے تھے، ان نعروں کو انہوں نے غلط نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ چند جو پاگل قسم کے لوگ ہیں، جو ایک مذہبی پرورٹڈ نیچر رکھنے والے لوگ، جو اس طریقے سے چڑھ دوڑتے ہیں لوگوں کے اوپر بغیر دیکھے، کوئی بچپن میں شاید ان کے دماغ پہ کوئی چوٹ لگی تھی تو یہ ہو گیا. تو وہ انہوں نے اس انداز میں بات کی. تو بریلویوں کے جو مولوی ہیں دیکھیں، انہوں نے ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیے. انہوں نے کہا تو اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا، اور ہم کراچی پہنچ رہے ہیں، تو اپنے گھر سے نکل کے بتا. بس یہ ویڈیو آنی تھی، مفتی صاحب کی آواز نکل گئی. ہاں،
اب میں ان مفتیوں سے اور ان کے جو فرنٹ مین لوگ ہیں، یوٹیوبرز یا موٹیویشنل سپیکرز، میں ان سے پوچھوں گا کہ اگر فرقہ واریت مسئلہ نہیں ہے تو جاؤ نا، ہمت بناؤ نا اپنے مفتی کی، انہی فرقوں کے فرنٹ مین ہو نا تم لوگ، جاؤ اپنے مفتی کی ہمت بناؤ۔ ہوا ایسے نکلی کہ پہلے تو انہوں نے وہ جملے اپنے کاٹ دیے، آن لائن ایڈیٹنگ بھی ہو جاتی ہے ویڈیو میں سے، پھر بھی گالیاں نہیں رکی، پھر سیکنڈ سٹیپ لیا انہوں نے، اردو میں نیچے کامنٹس پن کیے لکھ کے کہ ہم ٹی ایل پی والوں کو نہیں کہہ رہے تھے پلیز، اور منتیں ماری انہوں نے، وہ میں ساتھ ڈسپلے کروں گا، وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ پھر بھی ان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا، الٹیمیٹلی انہوں نے ویڈیو ہی غائب کر دی یوٹیوب سے۔ جی 3,64,000 لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے تھے، انہوں نے اس ویڈیو کو ان لسٹ کر دیا پبلکلی، اب وہ نظر نہیں آتی سوائے اس کے جس کے پاس اس وقت کا اگر کوئی لنک ہے، کیونکہ انہوں نے ان لسٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی پریڈکشن کر رہا ہوں، وہ پرائیویٹ بھی اسے کر دیں گے، تو پھر آپ کے پاس لنک بھی ہو تو نہیں کھلے گی۔ یعنی پہلے کٹنگ کی، اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی، پھر کامنٹس کیے، اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی مخالفین کی، اور الٹیمیٹلی اس ویڈیو کو پبلکلی انہوں نے غائب کر کے ان لسٹ کر دیا۔ اب مجھے بتائیں، جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے کہ جی انجینئر صاحب پہ 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ اس لیے ہوئی ہے کہ انجینئر صاحب کی بات کرنے کا انداز درست نہیں ہے، تمہیں تو آتا ہے نا، ہاں بس نکل گئی ہوا۔ ان دہشت گردوں کا علاج میرے پاس ہے، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، نسے تو چشتی رسول اللہ پارٹی، شبلی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، نسے تو تھوڑا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ختم نبوت کی کاز کے ساتھ نہ دین کے ساتھ۔ ان کو اس طرح للکارے، یہ مجھ سے سہمے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں نا میٹھے انداز میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ مامو پارٹی تسی ذرا میٹھے انداز ہی سمجھا کے ویکھ لو انہاں نو، میٹھے انداز میں کیا 2 جملے بولے ہیں، ویڈیو سے ہی بھاگ گئے، اپنی ویڈیو سے بھاگ گئے، بس یہ ہے جی ٹوٹل، یہ جرت ہے جی۔ اب مجھے بتائیں، اگر مجھے آ کے آپ کوئی سمجھانے کی کوشش کرے کہ انجینئر صاحب کا انداز درست نہیں ہے، انجینئر صاحب کو بات کرنے کا پتہ نہیں، اور مجھے ہی تو پتہ ہے کیسے بات کرنی ہے، کیسے دبکے ہوئے جائے، کیا تمکنت ہوتی تھی ان بریلویوں کی، چوراہوں کے اوپر کھڑے کر کے یہ وہابیوں کو، اہل حدیث کو، دیوبند کو گستاخ رسول کہتے تھے۔ آج ہمارے اسٹوڈنٹ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ بڑا برا وقت آیا جینا ہوتے، بہت برا وقت آیا، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہمارے ساتھ یہ ہوگا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جیسے ہی سامنا ہوگا تو وہ زخم پھر یہ چھیننا شروع کر دے گا، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اور باقی جو ان کے بزرگوں نے جو گستاخیاں کی ہیں۔ ان کا علاج یہ ہے، اور یہ ڈاکٹرن 2009 میں نے لانچ ہی اسی لیے کی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ جو میں خطرناک کام کرنے جا رہا ہوں نا، یعنی لوگوں کو قرآن و سنت سکھانے جا رہا ہوں، انہوں نے قرآن و سنت کو کرنا ہے سائڈ پہ، میرے اوپر گستاخی کے الزام لگانے ہیں۔ میں شروع ہی سے انہوں نے بلی مار دی تھی۔ ہاں یہ میرا ٹروتھ ہے جو میں پبلکلی اس وقت آپ کے سامنے ریویل کر رہا ہوں، اور میرے قریبی ساتھیوں کو پتا ہے، میں نے اسی وقت اندھا دھن پیروی کا انجام لکھا، پھر 2012 میں 71B مسئلہ ریکارڈ کروایا۔ اس کے پیچھے پہلا ایم یہ تھا کہ ان کی بلی میں مار دوں، یہ دوسرا ایم تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ ان کے بزرگوں نے کیا کام ڈالا۔ اصل میں چاہ رہا تھا کہ میں نے ایک شیلڈ ایسی قائم کرنی ہے کہ میرے تک پہنچ نہ سکے، تو دیکھا کیسے نسے نے، ہاں الحمدللہ قابو آئے نا کہ نہیں۔ تو میرے بھائی، میں نے آپ سارے علماء کو، مفتیوں کو، موٹیویشنل سپیکرز کو ریکویسٹ کیا ہے، خدا کے لیے آپ لوگ ویلاگز بنایا کریں۔ ہاں دہی نکالنے کا سنت طریقہ، ہاں کیلا رکھنے کا سنت طریقہ، کھیرا کاٹنے کا سنت طریقہ، ہاں اسی طریقے سے مختلف ملکوں میں جا کے ویلاگز بنائیں۔ دین کا کام خدا کے لیے آپ لوگ چھوڑ دیں، اللہ کے فضل سے ہم ہیں نا، ویسے بھی ہم نے کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا۔